السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمارا فارسی کا 11واں سبق ہے، درس یازدہم 11th لیسن ہے۔ اس میں ہم چلے گنتی سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہم نے 10 تک گنتی جو ہے فارسی میں کر لی تھی۔ آپ سنائیں گے ذرا گنتی؟ یک دو سے چہار پنج شش ہفت ہشت نہیں، ہشت کے بعد نو دہ، بس یہاں تک ہم نے 10 تک گنتی۔ آپ نے غالباً جرمن اس میں مکس کر دی، آخت جو ہے وہ جرمن زبان میں 8 کو کہتے ہیں۔ تو یک دو سے چہار پنج شش ہفت ہشت نو دہ۔ آج ہم سیکھیں گے 11 اور 12، یہ دو صرف سیکھ لیتے ہیں۔ 11 کو فارسی میں کہتے ہیں یازدہ، یازدہ کا مطلب 11، اور دوازدہ کا جو ہے 12، دوازدہ، یازدہ اور دوازدہ۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 11 جو ہے اس کو کہتے ہیں یازدہ، اور 12 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دوازدہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بود جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تھا۔ لیکن اگر ہم نے کہنا ہو مثال کے طور پہ کہ میں بیمار تھا، تو اس کو کیسے کہیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ میں بیمار تھا، بیمار کی فارسی ہے مریض۔ مریض۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے ہست جو تھا، ہم نے کہا تھا کہ من پاکستانی ہستم، میں پاکستانی ہوں۔ یاد ہے آپ کو؟ ہست سے ہم نے بنایا تھا ہستم، اور پھر ہم نے بنایا تھا تو ہستی، او ہست، او کے ساتھ کچھ ہم ایڈ نہیں کرتے، او کے ساتھ صرف ہست آتا ہے۔ تو من ہستم تو ہستی تم ہو، تو پاکستانی ہستی تم پاکستانی ہو، ٹھیک ہے۔ او ہست، او مسلمان ہست، وہ مسلمان ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ ماں مسلمان ہستین، ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ مثال کے طور پہ شما مسلمان ہستید، آپ مسلمان ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا تھا آنہا مسلمان ہستند، تو یہ فرق اس طرح پڑتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ تو من مریض، میں مریض تھا، میں بیمار تھا۔ من مریض کیا آنا چاہیے؟ من مریض بودم، شاباش، من مریض بودم۔ یہ اہم بات ہے کہ پروناؤن اگر چینج ہوتے ہیں، پروناؤن سے کیا مراد ہے؟ من، او، آنہا، یہ سب پروناؤنز ہیں۔ میں، تم، آپ، پروناؤن کے چینج ہونے سے جو آخر میں ورب ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ ورب ہے نا، بود، اس کو ہم وربس کو آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے تھا۔ تو من مریض بودم، میں مریض تھا۔ اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو تو تم بیمار تھے، تو ہم کہیں گے تو مریض، کیا آنا چاہیے؟ تو مریض بودی، تو مریض بودی، تو کے ساتھ چھوٹی یہ لگتی ہے، تو مریض بودی۔ اس کے بعد او، وہ مریض تھا، ہی واز سک یا شی واز سک، ہی اور شی دونوں کے لیے او آتا ہے۔ او مریض بود، او مریض بود۔ اور اگر کہنا ہو وہ مریض ہے تو کیا کہیں گے؟ او مریض است۔ اسی کو اب ذرا ہے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں بیمار ہوں، من مریض ہستم، ہے ہستم، من مریض ہستم۔ تم بیمار ہو تو مریض ہستی، اور وہ بیمار ہے، او مریض ہست۔ اور تھا کے ساتھ اسی طرح من مریض بودم، بود نے بدلنا ہے بودم، اور تو کے ساتھ بودی، او کے ساتھ بود۔ تو جیسے ہست کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، وہی پیٹرن تبدیلی کا من، تو اور او کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہو، اب اس کی جمع کرتے ہیں، من کی جمع کیا ہے؟ ماں، یعنی ہم سب۔
ہم بیمار ہیں. تو ماں مریض بودیم بودیم ہم بیمار ہیں. اور اب ہم بیمار تھے ماں مریض بودیم. اور اگر یہ ہوتا کہ ہم بیمار ہیں تو ماں مریض ہستیم. یعنی یہ اور میم کا اضافہ ہوگا. یہ اور میم, بود کے ساتھ بودیم, ہست کے ساتھ ہستیم. واضح ہے نا یہ بات, ہستیم. اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے کہنا ہو کہ تم سب بیمار ہو شما, یا آپ کو پتا نا شما واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے, ایک کے لیے بھی آ سکتا ہے ادب سے. کوئی بزرگ ہیں, استاد ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, تو ان کو تو نہیں کہہ سکتے ہم شما. آپ بیمار ہیں تو ہم کہیں گے شما مریض, آپ بیمار تھے شما مریض بودید. بود تو تھا اور اس کے بعد بودید, یہ دال کا اضافہ, شما مریض بودید. اور اگر آپ بیمار ہیں ہوتا تو شما مریض ہستید, ہستید ہوتا, بودید ہستید. اور آخر میں وہ سب بیمار تھے, تو آنہا یا ایشان بھی آ سکتے ہیں, آنہا ایشان مریض. اور یہاں پہ کیا ہوگا, نون دال کے اضافہ, بودند, آنہا مریض بودند بودند. اور اگر ہست ہوتا تو ہم کہتے آنہا بیمار ہستند, وہ سب بیمار ہیں, آنہا بیمار ہستند. ٹھیک ہے. تو من بودم, وہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا, اس کا حصہ ہے شب جائے کہ من بودم. جو سینئر لوگ یہاں سن رہے ہوں گے انہیں یہ پتا ہوگا, شب جائے کہ من بودم. ٹھیک ہے نا, امیر خسرو کا من بودم, میں تھا تو بودی یہاں کچھ بھی لگا سکتے ہیں. میں بیمار تھا, میں خوش تھا. خوش کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خوش کی فارسی ہے خوشحال. خوشحال خوشحال. ہم تو خوشحال کہتے ہیں نا کہ جو امیر آدمی ہو. خوشحال کا مطلب ہے جس کا حال اچھا ہو, یعنی وہ خوش ہو. تو پیسہ ملنے سے بھی چونکہ انسان خوش ہوتا ہے, لیکن فارسی میں خوشحال صحیح معلوم ہے کہ جس سے اصل خوشی ملتی ہے وہ خوشحال ہے. عبادت سے بھی خوشی ملتی ہے, علم حاصل کرنے سے خوشی ملتی ہے, لوگوں کی خدمت کرنے سے خوشی ملتی ہے, وہ خوشحال ہے. تو خوشحال صرف پیسے والا نہیں ہے. تو خوشحال, میں خوش تھا, من خوشحال بودم, میں خوش ہوں, من خوشحال ہستم. تو خوشحال بودی. ٹھیک ہے, تم خوشحال, تم خوش تھے, وہ خوش تھا, او خوشحال بود. ہم سب خوش ہیں, ماں خوشحال بودیم. اور تم سب خوش تھے, شما خوشحال بودید. اور وہ سب خوشحال تھے, خوش تھے, آنہا خوشحال بودند. ٹھیک ہے, تو یہ خوشحال آپ کو ایک نیا لفظ مل گیا. اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں, میرا دل ہے کہ ان جملوں سے ووکیبلری میں آپ کی اضافہ ہوگا, تو وہ میں لکھنا چاہوں گا. ایک تو خوشحال لفظ ہو گیا. ایک لفظ مثلا چھوٹے چھوٹے جملے بناتے ہیں, وہ ہرن تھا. اس کی طرف فارسی, ہرن کی فارسی کیا ہے؟ ہرن کی فارسی ہے آہو. آہو او آہو نہیں, یہاں پہ وہ ہرن تھا, او نہیں آئے گا, آن. انسانوں کے لیے او, آنہا وغیرہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آن آن اوہو آہو آہو بود. بود. وہ ہرن تھا, آن آہو بود. آہو کا مطلب کیا ہے؟ ہرن. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ اگر ہم نے کہنا ہو کہ وہ ہرن خوبصورت تھا, خوبصورت کی فارسی ہے کشنگ. یہ سارا لفظ دیکھ لیں پہلے, کشنگ ایسے لکھتے ہیں بڑے کاف سے. کشنگ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت. یہ الگ میں باکس بنا رہا ہوں, آپ اسے لکھ لیجیے گا. کشنگ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت. جی آنہا دیکھ سنیں, وہ ہرن خوبصورت تھا. آنہا آنہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ہرن او نہیں, میں نے کہا او وغیرہ انسانوں کے لیے آتا ہے. وہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ این. اور آن, او آن کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ کے لیے, آن. تو وہ ہرن, آن آن آہو آن آہو, وہ ہرن خوبصورت تھا. آن آہو کشنگ
on आहू कशंग था जी बूद बूद, ऑन आहू कशंग बूद, वो हिरन खूबसूरत था। इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ऑन आहू कशंग बूद, वो हिरन खूबसूरत था। अच्छा अब एक और चलिए लफ्ज आते हैं, ये चमचा बड़ा है। चमचा, चमचे की फारसी क्या है? चम्मच जिससे हम खाना भी खाते हैं, या चम्मच की फारसी है काशुक। काशुक काशुक, काशुक का मतलब चमचा, स्पून। और बड़े की फारसी क्या है? बड़े की फारसी है बुजुर्ग। ये मैं यहाँ लिखता हूँ। खुशहाल का लफ्ज आपको याद रहेगा, खुशहाल का मतलब खुश, हैप्पी, ठीक है, खुशहाल, मन खुशहाल अस्तम, आई एम हैप्पी। और मैंने अभी लफ्ज बताया आपको बड़ा, बड़े के लिए लफ्ज है बुजुर्ग। ये जो हम कहते हैं ना ये हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब ये हमारे बड़े हैं, ठीक है, बुजुर्गों से सुना है। तो अकाबिर अरबी का लफ्ज है, बुजुर्ग फारसी का लफ्ज है। बुजुर्ग का मतलब जरूरी नहीं होता कि बुराई के अंदर भी जो बड़ा होगा उसको भी बुजुर्ग कहेंगे। बड़ा शैतान तो फारसी में कहेंगे शैतान बुजुर्ग। अब ये नहीं कि शैतान बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग का मतलब जरूरी नहीं कि कोई नेक आदमी, बुजुर्ग का मतलब सिर्फ बड़ा है, जो साइज में बड़ी हो चीज उसको भी बुजुर्ग कहेंगे, ठीक है, बुजुर्ग। अब मैं छोटे की फारसी भी बता दूं आपको, बुजुर्ग कहते हैं बड़े को, और छोटे को कहते हैं कूचक। छोटे को कहते हैं कूचक, छोटा, ठीक है, कूचक छोटा और बुजुर्ग बड़ा। अगर हमने कहना हो कि ये चम्मच बड़ा है, पहले इसकी करते हैं, ये चम्मच बड़ा है जी। चम्मच की फारसी क्या है? काशुक। ये इन काशुक काशुक और बड़ा है, इन काशुक बुजुर्ग अस्त। इन काशुक बुजुर्ग अस्त, बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कहना हो कि ये चम्मच छोटा था, इन काशुक कूयक कूचक 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 छोटा था, छोटा था, कूचक कूचक बूद बूद, इन काशुक कूचक कूचक बूद। अगर हमने कहना हो कि क्या ये चम्मच बड़ा है, आया इन कूचक आया इन काशुक, आया इन काशुक कूचक हाँ, कूचक क्या ये चम्मच बड़ा है? बुजुर्ग, आया इन काशुक बुजुर्ग अस्त। बुजुर्ग अस्त। अगर कहना हो कि क्या ये चम्मच बड़ा नहीं है, खैर नहीं खैर तो कहते हैं नो को, नो तो क्या ये चम्मच आया इन काशुक बड़ा नहीं है, बुजुर्ग नीस्त, आया इन काशुक बुजुर्ग नीस्त। अगर हमने कहना हो कि क्या ये चम्मच बड़ा नहीं था, आया इन काशुक बुजुर्ग नबूद नबूद। जैसे नीस्त होता है ना और अस्त को मिलने से, इसी तरह नबूद बनता है ना और बूद को मिलने से, नबूद, ठीक है, ऐसे लिखेंगे नबूद, यहाँ लिख देते हैं नबूद। नबूद का मतलब क्या? नहीं था, नहीं था। आया इन काशुक बुजुर्ग नबूद, ठीक है। कूचक, अक्सर शायद सुना हो किसने, एशियाई कूचक, छोटा एशिया, एशिया माइनर को कहते हैं एशियाई कूचक। तो कुछ और भी कर लेते हैं। अब एक लफ्ज चम्मच के लिए चलें, आज हमने कर लिया। और मुर्गा जो है, मुर्गे को कहते हैं खुरूस। मुर्गे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है खुरूस, ठीक है, मुर्गा, जिसको इंग्लिश में रूस्टर भी कहते हैं, खरूस। खरूस का मतलब मुर्गा। ये मुर्गा सफेद है, सफेद को कहते हैं फारसी में सफीद, सफीद उसी तरह लिखते हैं जैसे सफेद लिखते हैं। ये मुर्गा सफेद है, इन खरूस सफीद अस्त। ये मुर्गा सफेद नहीं है, इन खरूस सफीद नीस्त। ये मुर्गा सफेद था, इन खरूस सफीद बूद। इन खरूस सफीद बूद, ये ठीक है। ये मुर्गा बड़ा, सॉरी, ये मुर्गा सफेद नहीं था। आपने क्या, ये मुर्गा सफेद था, अब हम कह रहे हैं ये मुर्गा सफेद नहीं था। इन खरूस सफीद नबूद।
ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں. کیا یہ مرغا سفید تھا؟ آیا این خروس سفید است. سفید بود. سفید بود. کیا یہ مرغا سفید ہے؟ آیا این خروس سفید است. بالکل ٹھیک ہے، واضح ہے نا. تو آپ اس پر جملے بنا سکتے ہیں. اب اگر یہ کہنا ہو کہ یہ سفید مرغا بڑا ہے، یہ سفید مرغا بڑا ہے. این. اب کہنا ہو سفید مرغا کیسے کہیں گے؟ تو یہاں پہ ہم جب بھی اس طرح ایڈجیکٹو لگانا ہو فارسی میں، تو وہ جو صفت ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. ہم نے کہنا ہو نا سفید مرغا، تو ہم کہیں گے یعنی مرغ سفید یا خروس سفید. خروس سفید، سفید مرغا. ٹھیک ہے، یہ سفید مرغا بڑا ہے. این خروس سفید بزرگ است. اس جملے کو آپ لکھ لیجیے گا، یہاں جگہ نہیں ہے میرے پاس، آپ خود لکھ لیجیے. یہ سفید مرغا بڑا ہے. این خروس سفید. خروس سفید کا مطلب کیا ہوا؟ سفید مرغا. این خروس سفید بزرگ است. اور کہنا ہو کہ یہ سفید مرغا چھوٹا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ این خروس سفید کوچک است. تو اصل آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سفید مرغا کیسے کہنا ہے. سفید مرغا تو ہم کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے خروس سفید. اگر کہنا ہو اچھا لڑکا، اچھے کی فارسی ہے خوب، تو ہم کیا کہیں گے؟ لڑکی کی فارسی کیا ہے؟ پسر. تو ہم کہیں گے پسر خوب، اچھا لڑکا. ٹھیک ہے، یہ اس کی میں آپ کو اور بھی بعد میں پریکٹس کرواؤں گا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا دھیان سے اور پورا مشق اس کی کریں، جملے بنائیں، انشاءاللہ تعالی مجھ سے پوچھیں. انشاءاللہ. السلام علیکم.